السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہمیں ویڈیوز آئی ہیں جی یہ بگ فٹ، یٹی، مم، جو بھی نام دیں آپ ان کو، لیٹسٹ فوٹیج جو آئی ہے ابھی ریسنٹ وہ یہ ہے جو ایک ٹرین سے ریکارڈ کی گئی ہے، چلتی ہوئی ٹرین سے۔ کولوراڈو شہر ہے جی امریکہ کا، میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہوا کہاں پر ہے، کیسے ہوا ہے، نوٹ کیجیے گا۔ Here is the latest reported Bigfoot captured on video near Silverton, Colorado. This appears to be captured from the train that runs between Durango and Silverton. اب آپ یہ دیکھیں، اگر یہ چلتے ہوئے نہ ہوتے نا، ہاں اگر یہ واک کرتے ہوئے نہ ہوتے تو بالکل کیموفلاج ہو گئے تھے، مطلب اس میں ڈھل گئے تھے، جیسے گرگٹ نہیں کرتا رنگ بدل لیتا ہے، انہوں نے رنگ بدلا تو نہیں، لیکن جیسے شیر بھی اپنے آپ کو جھاڑیوں میں چھپا لیتے ہیں۔ اب اگر چلتے ہوئے آپ ریکارڈ کرتے ہیں نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پتھر ہے یا بش ہے یا جھاڑیاں ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے کہ آپ چل رہے ہوں ایسے اور پتہ چلے آپ کو کہ یہ جھاڑی نہیں تھی، یہ مم بگ فٹ یٹی تھا۔ ابھی چلتے ہوئے ریکارڈ ہوا ہے ٹرین سے، کیا کہہ رہے ہیں، کولوراڈو اور شاید سلورانو، اس کے بیچ میں یہ ٹرین جاتی ہے اور لکیلی جو یہ ریکارڈ ہو گیا۔ And then run back all through this one more time with you. Yeah, like I said, we were camping less than 100 miles northwest of here when it was filmed doing a Bigfoot sighting investigation on Thunder Mountain. Colorado is well known for Bigfoot sightings and is currently the #1 reported Sasquatch hotspot. سب سے آواز آپ نوٹ کریں، چاہے وہ چوپا کیبرا ہو، چاہے بگ فٹ یٹی مم ہو، کیا کہہ رہے ہیں کہ کولوراڈو جو ہے یہ سب سے زیادہ یہاں سائٹنگز ہوئی ہیں اس کی۔ اب نا جب ہم نے غور کیا، اس کو دیکھا، تو اسی طرح کی فوٹیجز ہمیں بھی موصول ہوئی تھی بہت پہلے، اور یہ ریسنٹ ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سکھر حویلی کا جو آپ نے بتایا تھا کہ اصل میں ہوا کیا تھا وہاں پر، حالانکہ کبھی ہماری ایسا نہیں تھا کہ ہم نے یہ بتانا یا نہیں بتانا، بس وہ گفتگو میں ہی نا وہ باتیں نکل گئی تھی جو سمجھ لیں کہ شاید پہلے کبھی موقع نہیں ملا یا ٹائم نہیں ملا اس طرح سے۔ تو آپ لوگوں کے جی کئی میسیجز بھی ہیں، کئی کمنٹس بھی ہیں کہ آپ اسی طرح جو یادگاریں ہیں نا جن کو آپ بلائے نہیں بھولتے، تو ان کو جو ہے آپ ایک بار ہم سے شیئر کریں۔ یقیناً جی اس میں پس پردہ بھی بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہم نہیں دکھا پاتے، تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا جی سر آنکھوں پہ ٹھیک ہے، ہم تو ہمیں بھی یاد تازہ ہی ہو جاتی ہے دوبارہ۔ اسی طرح نا فوٹیجز آئی تھی ہمیں 2015 میں، دیکھیں بگ فٹ پہ تو ہم نے 2008 میں بھی کام کیا تھا بھید کے اندر جی، تو لیکن اس وقت تک کوئی نام و نشان پاکستان میں نہیں ملا تھا۔ ریسرچ ہوئی، پتہ چلا جی جو زیادہ تر برفانی ایریاز ہیں نا، برفانی علاقے، یہ وہاں دیکھے جاتے ہیں، پہاڑوں میں، برفانی علاقوں میں۔ تو ہمیں امید تھی کہ ایک طرف ہمارے پاس ہے چلاس، دوسری طرف ہے زیارت کوئٹہ سے آگے، دونوں ہمارے برف میں ڈھک جاتے ہیں علاقے جو۔ خاص کر ہماری جو فورسز ہیں نا جن کی سمجھنے ڈیوٹیز ہوتی ہیں ایسی جگہوں پہ، جو لوگ تعینات کیے جاتے ہیں، یہ اکثر اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کا آمنا سامنا رہتا ہے۔ میں نے آپ سے ایک قصہ بھی شیئر کیا تھا ایک ہمارے آرمی آفیسر کا جنہوں نے اس پر فائر بھی کیے تھے، بھالو نما ریچھ۔ اسی طرح نا ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں خرم بھائی کوئٹہ میں، اب وہ بھی فورس میں ہیں، اور جب ہمیں پتہ یہ چلا کہ جی زیارت میں بھی اس کی سائٹنگز ہوئی ہیں، عینی شاہدین موجود ہیں، تو ایک خیال تھا، کراچی سے نکلتے ہوئے نہیں تھا، کراچی سے جب ہم نکلے ہیں نا، ہم تو گئے تھے کوئٹہ بھوت بنگلہ کو ریکارڈ کرنے کے لیے، جس کو میں 8 سال سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا نا پرمیشن ہی نہیں ہوتی تھی اس کی۔
میں آپ کو اپنے بیورو چیف کے الفاظ بتاؤں, ہمارے جو کوئٹہ کے بیورو چیف ہیں ان کے یہ الفاظ مجھے یاد ہے, فون پر انہوں نے مجھے کہا دیکھیں سجاد میں آپ کو دور سے دکھا دوں گا, وہ قریب میں بھی نہیں جاؤں گا اس جگہ. اب وہ ہو نہیں رہا تھا تو فوراً بھائی جو ہمارے فورس میں ہیں انہوں نے کہا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. تو ہم گئے بھوت بنگلے کے لیے ہی تھے, لیکن جب وہاں پہنچے انہوں نے ہمارا انٹرسٹ بھی دیکھا, ہمارے ساتھ کام کیا, وہ خود بھی تھے اس ایپیسوڈ کے اندر. تب انہوں نے کہا کہ چلیں اگلی تیاری کریں آپ. کلٹس گاڑی تھی ہمارے پاس, کلٹس گاڑی تھی. اب وہ کہاں جاتی کوئٹہ سے زیارت نا, پہاڑی علاقہ ہے, بیچ میں دریا آتے ہیں, ندی آتی ہے, سب آتا ہے. تو انہوں نے کہا بے غم ہو جائے بس. تو جی انہوں نے کیا کیا, ہمارے لیے فل پروٹوکول کے ساتھ میں اپنی کہتا ہے نا کہ انتظام کیا. یہ دیکھیے جی انہوں نے اپنی گاڑی, ہماری گاڑی کھڑی ہوئی فروغ کے گھر, اور اس گاڑی کے اندر جی ہم باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ نا پہنچے زیارت. اب میں آپ کو بتا دوں زیارت پہنچنا بھی آسان نہیں تھا, کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے کوئٹہ سے زیارت جاتے ہوئے نا کہ بیچ میں دریا گزرتا ہے ڈیلی, ایک ٹائم ہے اس کا, پہاڑوں کا پانی جو ہے وہ پگھلتا ہے اور ایک ٹائم پر گزرتا ہے. جو اس سے پہلے گزر گیا, جو نہیں گزرا تو آدھا ایک گھنٹہ ویٹ کرے گا. وہ آپ نے صرف ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا, گاڑیاں بھی ساتھ ساتھ ڈہری ہوتی جو جلد بازی کرتے ہیں. اب میں بتاؤں کیا ہوا کہ ہمارا تھا ذہن کہ بھائی ہم نے 4 بجے سے پہلے اس کو کراس کر لینا ہے, یہ تو 5 بج جائیں گے, 5:30 6 بجے اندھیرا ہو جائے گا, ہم لائٹ میں نہیں پہنچ سکیں گے. وہاں پہ ہمیں لائٹ میں پہنچنا بہت ضروری تھا, کیونکہ وہاں بجلی کا اتنا انتظام بندوبست نہیں ہوتا, اور ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن آپ ڈے لائٹ میں پہنچے, کیونکہ آپ پہلی بار بگ فٹ کو, مم کو, یٹی کو جو ہے نا اس کی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں وہ دیکھا گیا. ہم جی بیٹھے, ہم نے کہا رکنا ہی نہیں ہے, سیدھا چلے, کوئی کھانا پینا رکنا ریفریشمنٹ نتھنگ. ہم نے کہا بس چلیں پہنچ جائیں ٹائملی. ایک ارینجمنٹ, ایک انتظام بندوبست ہو رہا ہے, تو ہماری طرف سے اس کو پتہ ہی نہ. سر بڑی کوشش کے بعد بھی نا ہم پہنچنے ہی والے تھے, ہم سے آگے 2-3 گاڑیاں تھیں, انہوں نے بریک مار دی. جیسی بریک ماری نا تو اوپر سے دریا نیچے آیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھ, یہ دریا دیکھ رہے ہیں, یہ دریا, اس کو ہم کراس کر رہے ہیں, تھوڑا سا کم رہ گیا تھا, اس کو کراس کر رہے ہیں. اب نا کیا ہوا کہ مجھے یاد ہے گاڑی ہماری کھڑی ہوئی تھی, بارش ہو رہی تھی, پانی کے ساتھ نا گاڑی سلپ ہو رہی تھی, کھڑی گاڑی بھی, کیونکہ ڈھلان سی تھی, حالانکہ ہینڈ بریک 4x4 سب کیا ہوا تھا, اس کے باوجود سلپ ہو رہی تھی نا گاڑی. تو میں نے کیا کہ خرم بھائی ہم سب اترے, ہم نا پتھر اٹھائے اور ٹائروں کے نیچے لگاتے ہیں نا, یار سلپ ہو رہی ہے گاڑی, ہم نے نا بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ٹائروں کے نیچے لگائے. اب کیا ہوا, وہ مٹی پتھروں کے ساتھ جو کیچڑ تھا نا وہ ہاتھ پہ لگ گیا. میں سمجھ گیا کیا کروں, تو وہ دریا کا پانی جا رہا تھا. میں نے کہا اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں, یقین کریں میں نے ہاتھ جیسے اس دریا میں ڈالے نا, مجھے لگا میرے ہاتھ ہیں ہی نہیں. وہ یار سن, وہ اتنا یخ پانی ہوتا ہے, اتنا یخ پانی ہوتا ہے کہ برف بھی آپ کو وہ نہیں کرے گی, جو وہ بہتا ہوا یخ پانی جو ہے نا وہ سن ہو گیا. مجھے لگ ہی نہیں رہا میرے ہاتھ, نہ سردی نہ گرمی جسے کہتے ہیں نا. تو شکر ہے جی وہاں کونے پہ نا بڑے مہمان نواز لوگ ہیں, وہ تو ایک وہ جنرل نا کعوہ بنا رہے ہوتے ہیں, جو بیچارے رک گئے نا, اب آدھا 1 گھنٹہ انہوں نے کھڑے رہنا یہاں پر, ٹھنڈ بھی لگنی ہے ان کو, اور جو دے دے پیسے دے, نہیں دے. ہم اترے نا, وہ دھواں جہاں نکلا نا, تو میں پہنچ گیا ادھر کہ بھائی سردی بھی ہے. اب وہ کعوہ بن رہا تھا, انہوں نے ہم سب کو دے دیا, کعوہ پیا. ایک چیز نوٹ کیجیے گا, ہم جب کوئٹہ سے نکل رہے ہیں نا تو ٹی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں. یہ اسلام آباد سے جب کشمیر جاتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے. اسلام آباد میں آپ ٹی شرٹوں میں ہوتے ہیں, آگے جا کے نا کپڑے بڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کے. اب یہ جی ٹی شرٹیں پہنی ہوئی ہم نے, اور آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری جیکٹیں چڑھ گئی تھی, اس کے باوجود بھی ہم کام کرتے. خیر کعوہ پی لیا, آدھا گھنٹہ گزر گیا تو پانی نیچے ہو گیا کافی. اب ٹینشن یہ تھی کہ لائٹ جا رہی تھی, ڈے لائٹ, اور جگہ ایسی تھی کہ وہاں شام میں پہنچنا ہمارے لیے بڑا ضروری تھا, کیونکہ ہم نے جگہ دیکھنی بھی تھی, دکھانی بھی تھی آپ کو.
تو یہ جی پانی ختم ہوا، یہ ہم دریا میں نا اب کراس کر کے اس کو نکلے، یہ دیکھیں یہ آنے والی ہم جانے والے. اب نا یہ وہ صاحبان ہیں جو زیارت میں ایک گاؤں کہہ رہے ہیں، اس کے رہائشی ہیں، اور ان کی رہائش ہے گاؤں کی سب سے پیک پر، ٹاپ پر جو پہاڑی ہے نا، اور آخری سے کہتے ہیں نا مکان گھر کہہ لیں، وہ ان کا. شروعات میں قائد اعظم ریزیڈنسی بھی جائے گی، سب کراس کریں گے آپ، آبادی نیچے اوپر آپ کو نظر آئے گی. جہاں آبادی ختم ہوگی نا وہ ان کی جگہ ہے. اس کے بعد صرف پہاڑ جنگل ہے، کوئی آبادی نہیں. اور سب سے ٹاپ پر نا ان کی ہماری گاڑی بھی بڑی مشکل سے پہنچی تھی اوپر. انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک، وہ دریا میں کود گیا، وہ بہت بڑا ہے، اس کی لال آنکھیں ہیں. اور ان صاحب نے کیا کہا سنیں، جتنا میرا پورا ہاتھ ہے اس کی ایک انگلی اتنی ہے. یہ ان کا کہنا تھا. یہ دیکھیں جی، یہ ہم بس مغرب ہونے ہی والی تھی، اندھیرا ہونے ہی والا تھا کہ ہم پہنچ گئے. بارش ہو رہی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آخری مکان میں نے آپ کو بتایا. گھر وہاں پہ اس طرح بنے ہوئے ہیں جیسے نا چھتوں کو ایسا کراس میں بنایا جاتا ہے، کیونکہ برف اتنی ہوتی ہے، اگر فلیٹ ہوگی تو وہ چھت ہی نیچے آ جائے گی نا، تو کراس میں ہوتا ہے، بیچ میں ڈک بنائی جاتی ہے. اب وہ کراس میں تھی اور ڈکس تھی بیچ میں. ہم اندر یہاں گئے ہیں اور اندھیرا ہو گیا ہے. پہنچتے ہی ہمارے اندھیرا ہو گیا تھا. اندھیرے میں ہم نے لوگوں سے بات کی تھی وہاں پر جو وہاں کے لوگ تھے، اور جہاں رات شروع ہوئی تھی نا وہ سب سمجھنے غائب ہو گئے تھے وہاں سے. کتنی بلندی ہوگی یار مجھے یاد نہیں، شاید ہم نے اس کو بتایا ہوگا. کافی بڑا ہے، بہت ہائٹ پہ تھے. تھوڑا سا تھک بھی رہے تھے آپ، آکسیجن تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے نا ہو رہا. 1 2 3 4 5 6 اس طرح کے کمرے تھے جی، ایک کے ساتھ ایک نا، ایسے ہی ہوتے ہیں وہاں پر. اور چمنیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح برف کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. خیر ہمیں پاس ٹائم بہت کم تھا، تو ہم اندر پہنچتے اندھیرا ہو گیا. اب میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر نا مجھے یہ ملا، یہ کٹر ہوتا ہے، کٹر، وائرس کاٹنے والا، لوہے کو کاٹنے والا بہت ہیوی کٹر نا. تو اس کی ایک سائڈ تھی، دوسری سائڈ تھی ہی نہیں. مطلب لوگوں نے نا باقاعدہ اس پر حملے بھی کیے تھے، ویپن سے، ڈنڈوں، جو چیزیں ان کو ملی تھی نا وہ سب انہوں نے کوششیں کی تھی. اور ان کو کچھ ایسی آوازیں بھی آئی تھی کہ کوئی مخلوق یا چیز نا ان کے سامان کو استعمال کرتی ہے. اور یا تو یہ اس پر حملہ کیا تھا یا اس نے اس کا استعمال کیا تھا. تو نشانیوں کے طور پر انہوں نے رکھی بھی تھی ہماری. اب جی شام ہو گئی، محسوس مجھے ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جس حیرانگی سے ہمیں دیکھ رہے تھے نا، تو ان کو یہی لگ رہا تھا کہ گڑبڑ ہے. فوراً بھائی نے کیا کیا، مجھے ویپن دیا، کہا یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، آپ اس کو رکھ لیں. بہت بڑا چاقو وغیرہ بھی دیا، اور یہ بھی ہاتھ میں رکھ لیا ہم نے، کیونکہ ایک خیال یہ تھا کہ یہ جانور ہے شاید، یہ بہت بڑا جانور ہے شاید، گورلے ٹائپ کا یا ٹھیک، تو کچھ تو ہو آپ کے پاس. رات ہو گئی. مجھے یاد ہے کہ ہم ویپن وہ دے کے نا وہ تو چلے گئے سارے اپنی جگہوں پہ نیچے. اب ہم پیدل آئے ہیں اوپر، ہلکی، ہاں ہم لوگ جی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تھنڈر اسٹارم ہے باہر، ہلکی ہلکی. سردی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم سے نا کانپ رہے ہیں، ہم دھوئیں نکل رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. جیسے ہی ہم اس جگہ کے اندر پہنچے ہیں نا، باہر تیز بارش شروع ہو گئی ہے، اور ایسی ٹھنڈ لگ رہی ہے ہواؤں کے ساتھ کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے وہاں رکنا. کہ اگر ہم چاہیں نا کہ ہم بھاگیں باہر، تو باہر بارش ہو رہی ہے.
اور ٹھنڈ ایسی ہے کہ بارش میں اگر وہ آپ گئے اس ٹھنڈ میں تو آپ گئے تھے، پھنس نہیں جاتے. ہاں تو برف کے علاقے میں آپ کیسے بچ سکتے ہو؟ برف ٹھنڈا بھی ہمیں نا آوازیں آ رہی ہیں اچھا. اور ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں بھیڑیے ہیں، گیدڑ ہیں، بھیڑیے ہیں، گیدڑ ہیں. اور یہاں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ محسن جو ہے نا وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں ہاں بھیڑیے نہیں ہے. ہاں یہ نا آوازیں ہمیں آتی بھیڑیوں، اور تسلی ہم دے رہے ہیں اپنے آپ کو. تو کیا کہہ رہے ہیں سب کہ یار یہ بھیڑیے نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلی بار آپ فیل کر رہے ہیں ایسی آوازوں کو جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ لوگ ہیں تو آپ تسلی دے رہے ہیں کہ یار بھیڑیے ہوں گے. تو امیجن کر کے پریشان ہو رہا ہوں سر. ہوتا کیا، زلزلے آتے، زلزلے. ہاں پتہ کیسے زلزلے آتے؟ یہ جو ان کا پورا جگہ تھی نا یہ وائبریٹ ہونا شروع ہو جاتی، ہلنا شروع ہو جاتی، جیسے اس کی کوئی بنیادیں ہلاتا ہو. بہت بڑی جگہ تھی تو. میں جب اس ڈک کے اوپر دیکھنا چاہتا نا، کیا کہتے ہیں اس جگہ کو یار، جو چھت اور دیوار کے بیچ میں جو جگہ کو خالی چھوڑا جاتا ہے، فور سیلنگ کے اوپر کی جگہ جو ہوتی ہے، گودام ٹائپ بنایا جاتا ہے. کیونکہ یوں ہوتے ہیں نا، جیسے انگریزوں میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے برفانی علاقوں میں جو گھر ہوتے ہیں پھر ایسی چھت ہوتی ہے تو بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے. جنات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی سب سے زیادہ انہیں پسند ہوتی ہے وہ جگہ، کیونکہ وہاں آیا جایا نہیں جاتا، زیادہ روشنی نہیں ہوتی، آواز نہیں ہوتی، بیسمنٹ یہ جگہ. میں جب اس ڈک کی طرف جاتا نا ایسے وائبریشن ہوتی، یہ پوری جگہ ہلنا شروع ہو جاتی. اور مجھے اپنے آپ کو سمجھانے میں بڑا وقت لگا وہاں پر کہ یار یہ بگ فٹ مم ییٹی ہے یا جنات ہیں. ایسی آواز جس پر ہماری ٹیم کہتی ہے کہ ہم نے زندگی میں ایسی آواز نہیں سنی، زندگی میں نہیں سنی ایسی آواز. تو کیا یہ مم ییٹی بگ فٹ کی تھی یا جن کی تھی؟ سانس لے، پہلے تو بھی سانس لے، جان مت نکالو ہماری. زندگی میں ایسی آواز نہیں سنی سجاد، زندگی میں ایسی آواز نہیں سنی ہے میں نے زندگی میں ایسی آواز نہیں سنی ہے. واہ، سب یاد آ گیا مجھے. یہاں بالکل سمجھ لیں، وہ آپ سوچیں کیا پوزیشن ہوگی. بس آپ تصور کریں کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی خونخوار کتا لگا ہوا ہے یا شیر آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی آپ کی. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں جب ڈک کی طرف جاتا نا وہ ہلنا شروع ہو جاتی. یہاں کیا ہوا کہ پہلے تو ہم سب ساتھ تھے، اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یار اسی جگہ سے ہی جگہ ہلتی ہے یا آگے سے کوئی ہلاتا ہے، کیونکہ ہے تو کنیکٹ نا پوری چھت ایک ساتھ. تو کہا آدھے لوگ ادھر چلے جائیں آدھے ادھر چلے جائیں. وہ گئے ہیں، ہم جیسے انہوں نے دروازہ کھولا ایسی آواز سنی وہ بھاگ کے میرے پاس آ گئے کہ بھائی ہم نے ایسی آواز نہیں سنی، ہم نہیں جا رہے الگ. تو اب ہم سب ساتھ ہیں. اب ہم ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ اس ڈک کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھنے کہ یار یہ کون ہے، یہ آوازیں کس کی ہیں، یہ ہلا کون رہا ہے، اور اس جگہ پہ کون ہے، کیسے. جی آپ نے آواز سنی دھم کی، ابھی ہم جا ہی رہے تھے کہ ایسا لگا اوپر سے کوئی بھاری چیز اتری ہے نیچے، جیسے بوری نہیں پھینکتے نیچے، کوئی وزن کوئی چیز گری ہے اوپر سے. ہاں جیسے کسی نے جمپ مارا. سر وہ جمپ کی آواز آئی ہے اور سب نے دوڑے لگا دی ہیں باہر.
پوری ٹیم آگے ہے, میں سب سے پیچھے ہوں. ویپن میں اپنا ایک ہاتھ سے ان کو دھکا دے رہا ہوں اور ایک ہاتھ سے نا ویپن کو کوشش کر رہا ہوں کہ ریڈی کرو. سر یہ بھاگے, جیسے ہی ہم باہر نکلے ہیں نا, اچھا میں بس یہ اس بات سے بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ غلطی سے خوف سے چل جاتی ہیں, اپنے لوگوں پہ چل جاتی ہیں. اسی لیے اس کے بعد سے نا میں بہت احتیاط کرتا ہوں, اور ایسا ہونے والا تھا کئی بار. ایک دم نا آپ کو جھٹکا لگ جاتا ہے نا, چیزیں گر جاتی ہیں ہاتھ سے, انگلیاں ہل جاتی ہیں ٹریگر پہ. تو کیا وہ جیسے ہی ان کو دھکا دیا نا, اور جب کنفرم ہوا کہ یہ مم ہے, وزنی کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے, پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں, سر میں پلٹا ہوں اور میں نے بس نا ٹھا 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 فائرنگ کرنا شروع کیا. مجھے نہیں پتا وہ فائر کس پہ ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد ایک آواز آئی ہے رونے کی. اچھا, جیسے کسی کو وہ لگی ہے گولی, کسی کو تکلیف پہنچی ہے اس سے. نہ وہ آواز کتے کی تھی نہ بھیڑیے کی تھی, ایسی آواز تھی جو ہم نے نہیں سنی تھی, لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا کوئی تکلیف والی آواز. یہ جگہ جو تھی یہ زیادہ تر دیکھیں نومبر ابھی دسمبر میں نا -20 تک 15-20 مائنس ٹیمپریچر چلا جاتا ہے یہاں کا. زیادہ تر لوگ اتر آتے ہیں نیچے, زیارت زیادہ تر خالی ہو جاتا ہے. کچھ ہیں مقامی جو ماشاءاللہ پکے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, لیکن اس جگہ کو خالی کر دیا جاتا ہے. اور انہی دنوں میں ہم اپریل میں گئے تھے, اپریل مئی میں گئے تھے, انہی دنوں میں آپ جا سکتے ہیں, وہ بھی ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے کہ برداشت نہیں کر سکتے آپ. تو زیادہ تر یہ ایریا جو تھا نا یہ تھا ابینڈنڈ, خالی, پہلا مکان پہاڑوں کے ساتھ, پہاڑ کی چوٹی, خالی جگہ, بجلی بھی نہیں. تو محسوس ہمیں جو ہوا نا, جو مجھے ہوتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں ایسی چیزیں رہتی ہیں غاروں میں. اب ان کے بعد پہاڑ ہیں, پہاڑ کے ساتھ یہ پہلا گھر ہے, اور اس میں بھی غار نما کیا جگہ ہے, وہ فور سیلنگ کے اوپر کی جگہ. تو کیا مم یٹی بگ فٹ نے اس جگہ کو چن لیا تھا اپنا گھر بنانے کے لیے؟ کیا وہ بس گئے تھے وہاں؟ کیا وہ چھپے ہوئے تھے وہاں؟ یا جنہیں ہم بگ فٹ مم یٹی کہتے ہیں یہ جنات کا ہی ایک روپ ہے؟ دیکھیں جنات کو دیکھنے والوں نے جو یعنی شاہدین ہیں انہوں نے کیا بتایا, بہت لمبا قد, کالے کالے بال ہی بال, آنکھیں سرخ لال لال. اب جب قد لمبا ہے تو ہاتھ پاؤں بھی لمبے ہوں گے, جو ہم نے عینی شاہدین سے پتا کیا. کیا جس کو دنیا بگ فٹ یٹی مم کہتی ہے یہ کوئی جانور ہے یا جنات ہے؟ چوپا کیبرا جانور ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ ہمارا یقین ایمان تو ہے جنات پر. یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ یار وہ چھوٹے سے چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں, بڑے سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں, وہ جانور بھی بن جاتے ہیں, وہ انسان بھی بن جاتے ہیں. مکمل طور پر شاید نہیں بن پاتے لیکن بن جاتے ہیں. سر فائر کیے ہیں نا پیچھے, تو کیا ہوا نیچے زیارت میں جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ نا دشمن دار لوگ ہیں, سب کی قبائلی چلتا ہوا آ رہا ہے ان کا, تو وہ سب الرٹ ہو گئے ہیں, فائر ہو گئے ہیں, اور خدا نہ خاصہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے. تو ہم تو پھر رکے نہیں ہیں نا وہاں, ہم تو سیدھا باہر, بارش تھم گئی تھی, کم ہو گئی تھی, اور باہر نکل گئے. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ پلٹ کر دیکھیں جا کے کہ یار کس کو گولی لگی, آواز کس کی تھی, اور نہ ہی کوئی نظر آیا. اس کا وجود محسوس ہوا, اس کا وزن محسوس ہوا. آپ کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہو نا, آپ کو اس کی آواز محسوس ہوتی ہے.
کوئی آ رہا ہو آپ کو آہٹ دھمک محسوس ہوتی ہے. میرے آگے تھے سب, میرے پیچھے کوئی نہیں تھا, اور ہم سب کو یہ تھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے, کوئی وزن آ رہا ہے تیز قدموں سے. اس کا وزن اتنا تھا نا کہ وہ اس کے پاؤں کی تھاپ الگ ہی محسوس ہو رہی تھی. ہوا کیا جی, ہم جب بھاگے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی وہ شور ہوا, نہ ہمیں کوئی آواز آئی, لیکن یہ سب ریکارڈ رہا. ہم اسی پہ کنفیوز رہے کہ یار ایسی آواز تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. ہاں جنات سے ہمارا تعلق پڑا ہے پہلے, اگر یہ جنات تھے تو پھر یہ آواز مختلف کیوں تھی؟ کیا یہ واقعی ماؤنٹ بگ فٹ یٹی ہی تھا؟ فوٹیجز پہ ہم ڈیپینڈ تھے جی, دیکھیں گے کچھ آیا ہے نہیں. ہم آ گئے, اب نیچے اترے ہیں, کھایا ہوا کسی نے کب کچھ نہیں ہے, ایک کو تو الٹیاں بھی ہو گئی تھی. سردی ٹی شرٹ میں نکلے اور یہاں ٹوپیاں گلوز جیکٹس پہننے کے بعد بھی کانپ رہے ہیں سارے. تو کیا ہوا, خیر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب تو نہیں جانا اوپر, اب اگر گئے بھی دیکھنے چیک کرنے تو صبح جائیں گے, اس ٹائم پر نہیں جانا. نہ انہوں نے جانے دیا نہ ہم نے کہا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے بس اب نہیں جاتے. آ گئے خیر خیریت سے واپس, اور اب جو ہے نا یا تو واپسی یا دیکھ لیں. اب سفر ہے پہاڑ کا, دریا کا, سب کا, تو رات کو تو ہم واپس نہیں آ سکتے تھے وہاں سے, ہمیں رات وہیں رکنی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا, یہ جو پہلا مکان تھا نا اس کو تو چھوڑے, ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور ہمیں لے گئے نیچے کی طرف جہاں آس پاس کافی گھر آباد تھے. آبادی کہہ لیں وہاں. ایک جگہ جی ہمارے کمرے کے اندر نا ماشاء اللہ چمنی چل رہی تھی پورے گھر کے اندر نا, کوئلوں سے وہ پوری ہیٹ ہوئی تھی اور وہ کمرہ گرم ہوا ہوا تھا. ہمیں لگا ہم بالکل سکون میں جنت میں آ گئے ایک طرح سے. ٹیمپریچر خیر ہم نے کھانا کھایا, کھاتے ہی گئے, اور اس ماحول کے اندر نا تھکن تھکاوٹ بھوک پریشر ہر چیز سے پھر بچ گئے. ایک بار پھر بچ گئے. گرمی ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا کہ اگر نہیں نکلتے نا وقت پر پھر پتہ نہیں کیا ہوتا. کھایا جی کھانا. اب یہ ہوا تھا کہ ہم نے کھانا کھایا نا, تو کھانا کھا کے اس جگہ کھانا کھانا تھا ہم نے, اور کوئی 200-300 فٹ دور ایک ہمارا گیسٹ ہاؤس تھا جہاں ہمارا اسٹے تھا, جہاں ہم نے رات گزارنی تھی. سونا, کھانے کی جگہ الگ تھی, سونے کی جگہ الگ تھی. اب کھا کے نا ہمیں باہر جا کے جانا تھا گیسٹ ہاؤس پہ سونے کے لیے. کھا کے ہم نکلے, جیسی دروازہ کھولا ہے نا باہر, میں نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا, اندر آ گیا. اندر ٹیمپریچر ہو رہا ہے کوئی 10-15 پلس میں, باہر ٹیمپریچر ہو رہا ہے -3 اپریل مئی کا آن ریکارڈ. کیا حال ہوگا. ہم باہر جا رہے ہیں تو برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ اس کو جو ہے نا آپ برداشت کریں. اب جانا وہاں ہے, جانا ہی ہے. کھولا ہے اور دوڑ لگا دیا وہاں جانے کے لیے, بھاگ پڑے ہیں سارے بھاگے ہیں, بھاگتے 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 اندر پہنچے. ہیٹر چل رہا تھا وہاں پہ, اور سب لیٹ گئے, رضائیوں کے اندر گھس گئے نا. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہیٹر بند کرنا یاد سے. صحیح جی ابھی کرتے ہیں. میں سو گئے, کوئی آواز نہیں آ رہی. محسن نے مجھے کہا سجاد یار فجر ہونے والی ہے, کیا خیال ہے. میں نے کہا بسم اللہ, کماس بسم اللہ. اس نے کہہ تو دیا, لیکن اس کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ وضو بنانا ہے. صحیح. اور وضو پانی سے بنانا ہے, پانی ٹھنڈا ہے, اور پانی جب ہاتھ محسوس نہیں ہو رہے تو پھر وضو تو پورا بنانا ہے. یا تو بتاؤ تیمم کریں. نہیں جوان ہے, وضو بنانا ٹھیک ہے. اب مجھے یاد ہے کہ سب سو گئے,
وہ واش روم میں گیا وضو بنانا ہے, اندر سے آوازیں آ رہی نا چلی تھی. وہ باہر نکلا نا جب, تو وہ کوا بنا ہوا ہے, کوا اکڑ نہیں جاتے, بالکل اکڑ جاتے ہیں جیسے. خیر میٹر کے آگے نا کھایا, میں گیا نماز پڑھی, نماز پڑھ کے ہم رکے نہیں, وہ تو لیٹ گیا, میں بھی لیٹ گیا. گرم گرم ہیٹر نا چل رہا, سکون مل رہا ہے یار, کوئی بند نہیں کر رہا اس کو. اور میں نے سنا ہوا ہے, خبروں میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ جی صبح اتنے لوگوں کی لاشیں ملی, اتنی باڈیز ملی, کیا ہوا جی وہ ہیٹر سے گیس پھیل گئی کمرے کے اندر, سب کی موت ہو گئی. اکثر خبروں میں دیکھتے ہیں نا. اب میں ان کو کہہ بھی رہا ہوں سب کو کہ دیکھو اس کو بند کرنا ہے, اس کو چلتے ہوئے سونا نہیں ہے. شاید سب سو گئے, وہ چل رہے ہیں, اور وہ گیس والا جو نہیں ہوتا لال فل ایل پی جی اور یہ سوئی گیس والا جو فل, یہاں تک کہ جو ہمارے وہاں گیسٹ ہاؤس کے جو میزبان تھے نا, وہ بابا وہ بھی سو گئے. مطلب میں نے تاکید کی ہے سب کو کہ بھائی اس کو جو ہے وہ بند کر کے سونا, ایسے نہیں سونا. جی جی بالکل, یہ تو ظاہر سی بات ہے, ظاہر سی بات میں سب گئے. اب کون نکلے باہر, سب سو بھی گئے ہیں. مطلب کوئی معمولی ٹھنڈ نہیں یار, وہ کہ بڑی مشکل سے آپ گرم ہوئے ہیں, آپ باہر نکل کے, بڑا مشکل تھا وہ, بہت مشکل تھا, لیکن موت سے تو بہتر تھا. آپ لے کے گئے تھے, آپ کے کہنے پہ گئے تھے, آپ ہیں, ہم تو پیچھے ہیں. اوئے ہوئے یقین کریں, میں نے ایکسٹرا مدد مانگی. میں نے کہا دیکھیں ہمت دے دیں, واقعی نہیں اٹھا جا رہا تھا, ہمت دے دیں, جانوں کا سوال ہے, کرم نا. میں بس بسم اللہ کر کے اترا ہوں, رضائی ہٹائی اور بھاگا ہوں. وہ میں نے بند کیا, جیسے ہی بند کیا نا ایک دم ٹیمپریچر بدلنا شروع ہو گیا کمرے کا. فوراً سر میں بھاگتے ہوئے آیا ہوں, رضائی میں گھسا ہوں اور پوری اوپر. صبح ہم دیکھا, ہم نے تو گاڑیاں, ہماری دروازے جو ہے نا وہ کوئی لاک نہیں تھے. ہم سے کہا گیا تھا کہ یہاں پچھلے 23-24 سالوں میں ایک بھی ایف آئی آر نہیں کٹی, چوری تو نہیں سے. یہاں پر چوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کرائم ریٹ نہ کے برابر ہے, زیرو. کوئی چیل کوا نظر نہیں آیا ہمیں وہاں پر. ہاں شاید ٹیمپریچر کی وجہ سے. تو جی صبح پھر یہ ہوا کہ سب اٹھے, ریڈی ہوئے, اور اس مسٹری کے ساتھ نا کہ یار یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے, ہم کہاں سے واپس آ گئے ہیں, اور یہ کیا کام کروا دیا گیا ہے. ایسے پوائنٹس ہیں جی جہاں پر کئی عینی شاہدین موجود ہیں, کئی ایسے واقعات ہیں خاص کر پہاڑوں میں, جنگلات میں, جن کو اگر میں صرف اگر مجھے بلاوے ہیں کشمیر سے, سب جگہوں سے, کہ جن کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے پوری طرح. لیکن میں اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہوں کہ یار جنات تو ہے نا, ان کا وجود تو ہے نا. تو جگہوں پہ چوٹیوں پہ تو ہوتے ہیں سچا ان جگہوں. جی یہ جی ایسے کچھ لمحات تھے جو میں کہتا ہوں کہ ایک شوق کہہ رہے ہیں, جنون کہہ رہے ہیں, وہی کروا دیتے ہیں. اس کا بڑا انتظار کیا تھا آپ لوگوں نے. اس وقت الیکشن کیمپینز چل رہی تھیں ہمارے پاکستان میں, 2-3 مہینوں تک شو چلا نہیں تھا. میں ایک میسج کرتا تھا تو 500 میسیجز آ جاتے تھے, نیچے کمنٹس آ جاتے تھے. تو ہم نے بھی بڑا صبر کیا, لیکن ایٹ دا اینڈ پہنچا آپ تک. اور جیسے نورانی نے بہت عزت دی تھی ہمیں, اسی طرح گفتگو سے بھی بہت عزت ملی, بہت عزت ملی. ہم انٹرنیشنلی بلاوے آنا شروع ہو گئے تھے. بھائی یہ پروگرام جو آپ نے بتایا جس وقت ایڈٹ ہوا, میرے پاس آیا پہنچا, اتنی اسٹوری تو آپ نے مجھے بھی نہیں بتائی کبھی. بس ٹیپیں پکڑائی, جو شروع ہوا, یہ اتنا یہ سارا سین چلے, یہ آدھے گھنٹے کا یہ ہیٹر والا سین, یہ چیزیں آپ کو چلنا تھا نا شوٹس پہ آگے ساتھ, اگر بتا دیتے تو کیسے چلتے ساتھ. اتنی خطرناک جگہوں پہ جا کے ایسے موت کے منہ سے نکل کے. الحمدللہ جی مسجدوں میں سوئے ہیں ہم, ہاں یہ آپ یقین نہیں کریں گے.
ہم گئے میرپور ماتھیلو. ہاں میرپور ماتھیلو گئے, یہ گھاروں سے آگے آتا ہے. اشفاق بھائی, میں, سمر, ہم لوگ ساتھ تھے. ہمیں نا ایک بھائی نے بلایا, وہاں پر جگہ تھی, لیکن اس جگہ پہ نا نہ کوئی گیسٹ ہاؤس تھا نہ کوئی ہوٹل تھا. ہوٹل گیسٹ ہاؤس نا مین پہ تھے اور ہم کافی اندر تھے. ہمیں شوٹ کرتے کرتے رات ہو گئی. اس وقت گاڑی آفس کی ہوتی تھی, ڈرائیور بھائی بھی آفس کے ہوتے تھے. تو جب اتنے ٹائم ہو گیا نا تو ڈرائیور بھائی کی بس ہو گئی, وہ سو گئے. 2:30 بج گئے تھے رات کے. تو ساتھ ایک مسجد تھی, ٹھنڈ بھی بہت تھی, تو ہم نا رات کو نکل نہیں سکتے تھے وہاں سے. ہمیں صبح ہی نکلنا تھا اس علاقے سے. کیا کریں, تو ہم چلے گئے مسجد میں. مسجد میں چٹائیوں پہ میں شاید ہم نے جماعت بھی کی تھی میرے خیال سے. تو مسجدوں میں بھی سوئے ہیں, اس طرح کے انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں, اور بغیر لائٹ کے بھی سوئے ہیں. ڈہرکی میں مطلب جنریٹر تھا لیکن وہ بھی خراب ہو گیا تھا. شدید گرمی تھی, مچھر بھی تھے اور شدید گرمی تھی, سخت گرمی, سکھر والی پتہ ہے نا آپ کو, ویسی. ہاں بس تو یہ نا کہتے ہیں نا ساتھ ہوتا ہے نا تو وہ کروا دیتا ہے اس طرح کی چیز نا. میں اکیلا نہیں ہوں اور بھی کوئی نہیں ہے. تو الحمدللہ جی, یہ وہ باتیں جو کیا کہہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھی. نہیں ہمارے دوران گفتگو تو ہوتی ہے, لیکن مطلب ان چیزوں کو کبھی مطلب مجھے نہیں پتا. میں خود حیران ان باتوں سے کہ یہ 6-7 سال ہو گئے اس پروگرام کو چلے ہوئے, کبھی تو ذکر نہیں کیے. ابھی بھی بڑے ایسے انسیڈنٹس ہیں, بڑی ایسی چیزیں ہیں جو وہ وقت کے ساتھ آتی ہیں یاد. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نورانی کا بھی واقعہ جو تھا وہ بتائیں, مشتاق کا بھی بتائیں, آپ شمشان گھاٹ کا بھی بتائیں, جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کا بھی بتائیں, دخمہ کا بھی بتائیں. قبر میں جو لیٹے تھے وہ کیا بے وقوفی کی تھی وہ بھی پوچھتا ہوں. اس پر تو میں غصہ ہوا تھا, مجھے یاد ہے آج تک جب میں نے ایپیسوڈ ریڈی کی میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے, اس طرح سے یار سے کہا. تو اگر یہ آپ کی محبت ہی ہے جی سب, یہ ہوا ہے. میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, ایک کوئی کتابی بات نہیں ہے, سنی سنائی بات نہیں ہے, تمام واقعات ہوئے ہیں اور آن ریکارڈ ہیں. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.